اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ معزز ناظرین، رائٹ انفارمیشن چینل کی جانب سے تمام سننے اور تمام جاننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ہر مہینے کے بارے میں وظائف اپلوڈ کرتی ہوں، تو آج میں آپ کے لیے 18 شوال منگل کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ وہ وظیفہ آیات کا ہے، یعنی کہ آیاتوں سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ایک آیات ہے جس کی آپ نے تسبیح ایک پوری پڑھ لینی ہے، پھر اس تسبیح کے کمالات دیکھیے گا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ کر دیں گے۔ دنیا میں آپ کے لیے رزق ہی رزق ہوگا۔ بس ایک بات میں بتا دوں کہ کسی بھی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جو شخص ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سے رزق ہٹا دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کو فراخ کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ دیر کس بات کی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریے۔ اور آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں وہ وظیفہ لازمی کریں۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کو آیات شفا کہا جاتا ہے۔ یہ آیات حصول شفا کے لیے بہت مفید ہیں اور رزق کے لیے بھی، بشرطے کہ ان آیات کو بارگاہ رب العزت میں خلوص سے پڑھا جائے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ شخص 21 مرتبہ اس آیات کو پڑھ لے اور پھر اس آیت کے کمالات دیکھیے گا۔ شروع میں بسم اللہ شریف اور 3 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اگر یہ نہ کیا جا سکے تو پھر ان آیات کو بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ چینی کی رکابی پر لکھ کر پانی سے دھو کر اور گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھیں جو کہ اونچا ہونا چاہیے، کسی اونچے کونے میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بے بہا بے تحاشا رزق آئے گا۔ پھر آپ خود پر رشک کریں گے کہ اتنا رزق بھی ہمیں ملنا تھا۔ تو ویورز، آپ کو میں وہ آیت مبارکہ بتا دیتی ہوں، تو ایک مرتبہ سماعت فرما لیجئے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم ورزاق لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو ویورز، یہ ہے وہ آیت، ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم ورزاق لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو ویورز، یہ وہ آیت ہے جس کا آپ نے وظیفہ کر لینا ہے۔ وظیفے کا طریقہ میں بیان کر چکی ہوں۔ تو ویورز، ایک مرتبہ آج میں آپ کو نماز مسافر کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ مسافر وہ شخص ہے جو کم سے کم 57 میل کے سفر کے فقط فرض نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے۔ اس کے حق میں 2 رکعتیں ہی پوری نماز ہے۔ اگر سہون یا قصدن 4 پڑھیں اور 2 کے بعد قضا کریں تو فرض ادا ہو جائیں گے اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، مگر قصدن 4 پڑھنے والا سخت گناہ گار ہے، اس پر تو بلازم ہے۔ اگر مقیم مسافر
امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام کے سلام کے بعد وہ اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، مگر ان 2 رکعتوں میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، بلکہ بقدر فاتحہ خاموش کھڑا رہے گا اور باقی معمول کے مطابق ادا کرے گا۔ اور اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ اتحیات نہیں میں آ کر ملا ہو، مسافر جب تک واپس اپنی بستی میں نہ آئے مسافر ہے، اور جس شہر یا بستی میں جائے اگر وہاں 15 روز سے کم رہنے کی نیت ہو تو قصر پڑھے۔ قصر صرف 4 رکعت والے فرضوں میں ہے، سنت تر میں قصر نہیں، سفر سنتیں مکمل پڑھی جائیں۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو نماز مسافر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔